انہی کے زمرے میں ایسے لوگ نکلے جنہوں نے جو ہے ہندوستان کے امن و امان اور تحفظ کے اندر خلل ڈالا۔ پھر اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ ان دینی مدارس کے اندر نصاب کو تبدیلی لائی جائے۔ تو ان دینی مدارس کے ذمہ داروں کی غیرت یہ تھی کہ ہم آپ کے آڈ آنے پر 1 روپے پر ہم اپنے مدرسوں کو چلائیں گے۔ آپ حکومتی ایڈ لے کر اور حکومتی تعاون لے کر ہم اپنی صحیح تشخصات اور دینی بنیادوں کے اندر کمزوری آنے کی کوشش کو آنے نہیں دیں گے۔ اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ زبردستی اپنے نصاب کو ہمارے دینی مدارس کے اندر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے ضمیر کو للکارا جا رہا ہے، ہمارے دین کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس موقع پر ہم ان دینی مدارس کے مستحکم کرنے کے سلسلے میں پوری کوشش کریں اور اس بات کی فکر کر لیں کہ میرا بچہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری لے جائے، اس کا تعارف ڈاکٹر ہونے سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت ہو، انجینئر ہونے سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کی اس مادی دور کے اندر بعض مسلمان مائیں اپنے بچوں کو بڑی تعلیم دینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا میرے بچے کو میرے نبی کے سلسلے میں موٹی معلومات ہے یا نہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت پرانا ہے اور بتاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں خود اپنے رب کی تذکیر کے لیے بات بیان کرتا ہوں۔ ایک حیدرآباد کا ایک انجینئر کو کون بنے گا کروڑ پتی میں لایا گیا اور وہ اس کی ماں بھی موجود ہے اور کیمرہ مین کبھی اس کے منہ کو، کبھی کیمرہ اس انجینئر کی طرف لے جا رہا ہے، کبھی اس کی ماں کو دکھاتا ہے۔ اس کے سامنے سوال رکھا گیا آپشن کی صورت کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ اور جواب بھی لکھا گیا عبد المطلب، ابو طالب اور عبداللہ۔ کوئی انجینئر، مسلمان انجینئر تھا، اس نے جواب میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ بار بار اسے پوچھا جا رہا ہے، کبھی اس کی ماں کو دکھایا جا رہا ہے، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے اس ماں نے اس بچے کو انجینئر بنایا، لیکن ہمارے مقتدی اور تمام امتیوں کے سردار اور ہم سب کے جان و مال سے زیادہ عزیز ان کے بارے میں اتنی بات اس ماں نے نہیں بتائی کہ ان کے ابا کون ہے۔ تو 3 جوابات میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا اور ان کے سامنے یہ رکھا گیا کہ ٹھیک ہے عبد المطلب کا نام اڑا دیا جاتا ہے، ابو طالب اور عبداللہ کے اندر اب ایک کو منتخب کر لو۔ تو اللہ کا بندہ یہی کہتا رہا کہ نہیں، ابو طالب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ آج کل ان دینی تعلیمات کے نہ ہونے کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ جواب میں کہا جاتا ہے کاشی میں ہوئی، جو کہ غیر مسلموں کا مقدس علاقہ۔ تو اس لیے ہم ان شبیرہ مکاتب کو، ان مدارس کو اپنے ایمان کے تحفظ کا مرکز سمجھے اور یہاں پر اپنے بچوں کو بھیجے اور ان کو اللہ اور رسول کی تعلیمات سے آگاہ کرے، قرآن مجید سے ان کا تعلق مضبوط کرے، ان کے آنکھوں کے صحیح استعمال کو ان کو پابند بنائے اور آپ اس سلسلے میں ان کا تعاون کریں۔ اللہ غارت کرے ہمارے دشمنوں کو، ہمارے ایمان کو اکارت کرنے کے لیے انہوں نے ہماری ایمان کی جڑ کاٹ دینے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ آج ہم لوگوں کو قرآن مجید سے وہ تعلق نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ تعلق نہیں ہے جتنا ہمارا تعلق سیریلوں سے ہے، جتنا ہمارا تعلق کرکٹ کھیلوں سے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کون چیز اس کی مقدم ہے؟ اس کے لیے ایمان مقدم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات مقدم ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن دشمن اپنے مقصد میں کامیاب اور ہم لوگ اپنے دین پر مطمئن ہوئے خراٹے کی نیند سو رہے ہیں۔ لہذا اس پروگرام سے ہم ایک عزم لے کے جائیں کہ ہم کو اپنی زندگی بدلنا ہے۔ ہم ابو ذر محلے میں رہتے ہیں، ہمارے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی صفات موجود ہو،
ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے تو حضرت فاطمہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت آسمہ ہے، حضرت عائشہ ہے، ازواج مطہرات ہے، بنات رسول ہیں، یہ ہمارے نمونے ہیں، اور ان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم زندگی کو آگے بڑھائیں۔ یہ دنیا کی چند روزہ شہرت رکھنے والی عورتیں ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، اور یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کا حشر نیکوکار لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ اپنی بات لمبی نہیں کرتا، اور اس بات کو ڈرتے سے ڈرتا ہوں کہ میری بات کہیں لمبی ہونا ہماری فجر کی نماز کے بلا جماعت ادا ہونے کا سبب نہ بنے، یا ہماری فجر کی نماز قضا ہونے کا سبب نہ بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی پیاری وہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، نہ اٹھنے پر اس کے چہرے پر پانی لگا کر مسجد جانے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ کتنا پیارا وہ شوہر ہے جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، نہ اٹھنے پر پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر دیتا ہے تاکہ وہ مسجد پہنچ جائے اور اس کے دن کا ابتدا اللہ کے نام سے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ناک کے اندر آ کر شیطان آرام کرے اور اس کے کان کے اندر آ کر شیطان پیشاب کرے اور اس پر 3 گانٹے لگا دے۔ علیک نوم طویل، علیک نوم طویل۔ اگر یہ چیز ہوگی آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جس دن آپ کی ابتدا اللہ کے گھر میں ہوئی ہے آپ کو وہ سکون ملے گا جو 1000 روپے خرچ کرنے پر نہیں مل سکتا، اور جس دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ کی حکم کو توڑتے ہوئے ہماری صبح ہوگی وہ کبھی سکون کی صبح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں پر ہم سب کو ندامت نصیب فرمائے اور آنے والی زندگی کو سابقہ زندگی سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو اس علاقے کے لیے مشعل نور، مشعل ہدایت، خیر کے عام ہونے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق دے، اور جو یہاں مائیں اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان باتوں کا ان کو اللہ تعالیٰ داعی بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔